الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله الخالق العلي العظيم. انتہائی معزز ناظرین، سورۃ البقرہ کی آخری آیت سے پچھلی آیت ہے آیت نمبر 285۔ آج ہم اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تو فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، مان لیا رسول نے جو کچھ اتارا گیا اس پر اس کے رب کی طرف سے، ایمان لائے رسول اپنے رب کی طرف سے منزل چیز پر، والمؤمنون اور مسلمانوں نے بھی، مومنین نے بھی مان لیا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کی رسولوں کو، ہر ایک ایمان لے آئے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان جدائی نہیں پیدا کرتے، فرق نہیں ڈالتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، بخش دے تو اے ہمارا رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ یہ دو آیات بڑی فضیلت رکھتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، عنہما دو صحابی ہیں، عنہما رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائیں، جس کو تمام مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا، اپنی دست قدرت سے لکھ لیا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہیں۔ تو بہرحال یہ دو آیات بڑی فضیلت رکھتی ہیں، ان دو آیات کا صبح شام اہتمام کرنا چاہیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ذکر کی ہے، رسالت، صفت رسالت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ یہ گویا کہ ایک نبی کا اعزاز ہے، نبی کو اعزاز دیا جا رہا ہے، اعزاز کے طور پر۔ صفت، جیسے کسی کا نام صفت لے کر، صفات لے کر پکارا جائے، اس میں زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت رسالت کا ذکر فرمایا رسول ایمان لے آئے، رسول نے یقین کر لیا، رسول نے دل و جان سے تصدیق کر لی، رسول نے جو کچھ اللہ نے اتارا اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیا، مان لیا۔ آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے، بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ اس پر اتارا اس کی رب کی طرف سے، اتارا گیا اس کے رب کی طرف سے۔ والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے، ایمان والے بھی ماننے لگے۔ رسول ایمان لے آئے، ایمان والے ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل ایمان میں شریک کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو نہیں بلکہ پورے اہل ایمان کو اس صفت ایمان میں، اس فعل ایمان میں سب کو اللہ نے شریک کر دیا۔ گویا کہ سب کو اعزاز دیا کہ جیسے ایمان رسول لائے ویسے ہی ایمان سارے ایمان والے لائے۔ جیسا فعل رسول نے ادا کیا ہے فعل ایمان، اسی طرح ایمان والے بھی اس فعل ایمان میں رسول کے شریک ہو گئے۔ رسول ایک بہت بڑی نسبت رکھتے ہیں، بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کے ساتھ امت کو شریک کر کے امت کو گویا کہ اعزاز دیا۔ لیکن رسول کے ایمان اور عام ایمان والوں کے ایمان میں فرق ہوتا ہے۔ رسول کا ایمان گویا کہ بالمشاہدہ ہوتا ہے، اور عام ایمان والوں کا ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ ایمان والے جو عام ہیں وہ ایسے
ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ فلاں جگہ پر بارش ہوئی، ماشاءاللہ بارش بھی ہو رہی ہے، تو اب ایک آدمی جو ہے نا وہ سن کر کہتا ہے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ بارش ہوئی، لیکن ایک آدمی اسی جگہ پر موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اب جو دیکھ کر مشاہدہ کر کے بارش کی خبر دے رہا ہے، اس کے اندر تصدیق کے اور جذبات ہیں، اس کے اندر تصدیق اور طرح کی ہے، لیکن ایک آدمی سن کر کہہ رہا ہے کہ واقعی بارش ہوئی، اس کے اندر تصدیق اور طرح کی ہے۔ تو گویا کہ رسول کا ایمان بالمشاہدہ ہے، اور عام لوگوں کا ایمان وہ ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفت ایمان میں، فعل ایمان میں سب کو رسول کے ساتھ شریک کر کے سب کو اعزاز دیا، فرمایا تصدیق کی رسول نے جو کچھ اس پر اتارا گیا، تصدیق کی ایمان والوں نے جو کچھ رسول پر اتارا گیا، اور ایمان کہتے بھی اسے ہیں التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کہتے ہیں کہ جو کچھ رسول لے کر آئے اس کو دل جان سے تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے کے سارے ایمان لائے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ یہ ایمان کی بنیادی جزیات ہیں، ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک، اپنی مخصوص صفات میں بھی وحدہ لا شریک۔ اللہ واجب الوجود ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ ساری کائنات کو بنانے والا لیکن اس کو کسی نے نہیں بنایا، ساری کائنات کو کھلانے والا لیکن وہ خود کھانے سے پاک، ساری کائنات کو مشروبات پلانے والا خود پینے سے پاک۔ تو ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات وہ اس میں یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو آمن باللہ کا یہ مختصر مفہوم ہے۔ آگے فرمایا وملائکتہ، اور اس کے رسول ملائکہ پر ایمان لے آئے۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی لمحہ بر نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس پر مر مٹتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی لطیف مخلوق ہے جن کو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، ہاں جسے اللہ چاہے دکھلا دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھنے کی طاقت نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو سامنے کر دیں گے، انسان کے اندر دیکھنے کی طاقت پیدا کر دیں گے۔ تو ملائکہ اس کے موجود ہیں، اور ملائکہ میں بھی مختلف مراتب ہیں۔ بعض وہ ہیں جو عرش معلیٰ کو اٹھائے ہوئے ہیں، بعض وہ ہیں جو کرسی کو اٹھائے ہوئے ہیں، بعض وہ ہیں جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، بعض وہ ہیں جن کی ڈیوٹیاں زمین کی ہیں۔ تو جو عرش والے ان کا شان اور، جو کرسی والے ان کا شان اور، جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ان کا شان اور، جو زمین پر ہیں ان کا مقام اور، ان میں بھی مراتب ہیں، بعض کے مراتب بلند ہیں، بعض کے مراتب کم ہیں۔ تو فرمایا وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے۔ اس کی کتابوں پر جتنی بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ان سب پر اجمالی ایمان لانا فرض ہے، اور قرآن حکیم جو آخری کتاب ہے اس پر تفصیلی ایمان لانا فرض ہے۔ اجمالی ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی وہ سب اپنے دور میں برحق تھیں، جو کچھ ان میں اللہ کی طرف سے اتارا گیا وہ یقینی تھا، ایمان اس پر لانا ہے، وہ سب کچھ برحق تھا، جو کچھ کہا گیا وہ سب حق تھا، جس سے منع کیا گیا وہ حق تھا۔ لیکن قرآن حکیم پر تفصیلی ایمان لانا، کہ قرآن حکیم کے ہر حکم پر عمل کرنا، اس پر ایمان لانا کہ اللہ کی آخری کتاب ہے، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، اللہ خود اس کا محافظ ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گی، ذریعہ ہدایت ہے اور قابل عمل ہے۔ تو یہ قرآن پر ایمان لانا ہے۔ تو ہم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخر میں فرمایا ورسول، سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سب رسولوں سے مراد جتنے بھی اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی نازل فرمائے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی نبی اس کائنات میں مبعوث فرمائے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ سارے نبی برحق ہیں، سارے نبی اپنے اپنے دور میں سچے تھے، کسی ایک کی تکذیب ہم نہیں کرتے۔ آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی ایک کی تکذیب نہیں کرتے، کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے، کسی ایک کی تنقیص نہیں کرتے، کسی ایک کا مقام نہیں کم کرتے۔ اللہ نے ہر ایک کو اپنے مراتب دیے ہیں، بعض کے مراتب بہت بلند ہیں، بعض کے مراتب کم ہیں، لیکن ہر ایک پر ہمارا ایمان ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح ہم نہیں ہیں کہ بعض کو مانا بعض کا انکار کیا، نہیں، ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں،
تمام انبیاء کی دل و جان سے تصدیق کرتے ہیں، لیکن آخری نبی پر ہمارا ایمان تفصیلی ہے۔ وہ آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قابل عمل ہے، اسی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کسی ایک رسول کی شان میں تنقیص یا کسی ایک پر تنقید کرنا، یہ ہم کفر سمجھتے ہیں۔ یہ ہم جو ہے نا ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جو آدمی کسی ایک رسول کی تنقید کرے یا کسی ایک رسول کی شان میں گستاخی کرے، ہم ایسی چیزیں برداشت نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اعزاز دیا۔ آگے فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا، اور ایمان والے کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو سن لیا، ہم نے دل و جان سے اطاعت کے جذبات لے لیے، ہم جو کچھ اللہ کہہ رہے ہیں اس کو سن رہے ہیں اور اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بتلایا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، لیکن اطاعت میں اگر کمی کوتاہی ہو گئی، اے ہمارا رب تو ہمیں معاف کر دے، کیونکہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، ہم تیری شایان شان تیرے حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا غفرانک ربنا، تو بخش دے ہمیں اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے، تیری طرف ہی پھر کر جانا ہے، تیری طرف ہی ہم نے جانا ہے، کیونکہ تیرے پاس جانا ہے۔ جب رب کے پاس جانا ہے تو ہم ایسے طور پر جائیں کہ ہمارا رب رحیم ہو، ہمارا رب مہربان ہو، ہمارا رب ہم پر شفیق ہو، ایسے طور پر جائیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب ہم اس کی اطاعت کر کے جائیں گے تو وہ خوش ہوگا۔ ایک افسر کسی کو ٹاسک دیتا ہے کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے، جب وہ مزدور کام کرتا ہے تو افسر کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی کام نہ کرے، اس کی نافرمانی کرے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بادشاہ وزیر اعظم یہ آرڈر دے کہ یہ فلاں کام فلاں وزیر نے کرنا ہے، وہ اگر وزیر کرے گا تو وہ وزیر اعظم خوش ہوگا کہ اس نے میری اطاعت کی، اس نے میرا کہنا مان لیا، لیکن اگر نہیں کرے گا تو اس کے دل کے اندر اور جذبات ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین، ہم جب اس کے پاس جائیں تو ہم ایسے کام کر کے جائیں کہ وہ خوش ہو، ہم رب رحیم کے پاس جائیں، ہم اپنے محبوب حقیقی کے پاس جائیں، ہم اپنے دوست کے پاس جائیں، کہ جب ہمارا وہ سفر شروع ہو جائے کہ جب ہم ساری کائنات ہم سے اجنبی ہو جائے، ہمیں ایک گڑھے میں چھوڑ کر آ جائیں، اکیلے چھوڑ کر آئیں، تو اس وقت وہ ہمارا رب ہم سے مانوس ہو، ہمیں اس سے انس ہو، ہم اس کی فرمانبرداری کر کے جائیں، کیونکہ وإلیک المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کی طرف مہربانی کے انداز میں کہ وہ ہمیں ملے، اس طرح ہمیں اپنے رب کے پاس پیشی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے پاس ایسے حال میں پیش فرمائے کہ وہ ہم سے خوش ہو، ہم پر مہربان ہو۔ اللہ تعالی ہماری یہ سعی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔